واقعہ افک جو ہے یہ سیدہ عائشہ پر جھوٹا الزام تھا اور بہتان تھا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات نازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کر دیا. لہذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تہمت لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن حکیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے قیامت تک کے لیے. لیکن جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کی وہ اجتہادی خطا ہے، اور انشاءاللہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری سے ہوں گی اور صحیح مسلم سے، میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ. بہرحال ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کی جو بیویاں تھیں، بعض بیویوں میں خرابیاں موجود تھیں، کافرہ بھی تھیں. سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر سورہ التحریم کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ وہ دونوں کافرہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو خاوند تھے وہ بہترین لوگ تھے، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے. لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے تو کبھی کسی نبی کی بیوی بے حیائی والے معاملے میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئی. اس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویوں کو، ان کی عزت اور عفت کو محفوظ رکھا ہے الحمدللہ. بہرحال سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام پر جو واقعہ ایلا والا ایشو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مس بہیو کیا، اس کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں بھی آیات نازل ہوئی، سورہ التحریم کے اندر، سورۃ الاحزاب کے اندر، اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس حوالے سے. وہ والا جو میرے بھائیوں معاملہ ہے وہ ایک ڈیٹیل طلب معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے ناراض ہو گئے، اس کے کانٹیکسٹ میں نے آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 105، جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے اس ایشو کو ریزالو کر دیا ہے، آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. اسی طریقے سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزامات ہیں بعض غالی قسم کے اہل تشیع اور رافضیوں کی طرف سے ان کی حیا کے حوالے سے، کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بالکل جو ایک میاں بیوی کے ریلیشن شپ والی احادیث کو روایت کیا، اور منکرین حدیث جو ہیں وہ اس معاملے میں امام بخاری اور امام مسلم کو مجرم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں نعوذ باللہ، اور دوسری طرف روافض جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کی طرف چل پڑتے ہیں. دونوں ہی جھوٹے ہیں. سیدہ عائشہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی داخل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے، جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، اسی طریقے سے غسل اور وضو اور باقی حیض و نفاس کے جو معاملات ہیں اور جنابت کے ایشو ہیں، یہ تمام ساری احادیث جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی سے ہی آگے ٹرانسفر ہونی تھی. اور اسی میں حکمت ہے کہ بڑی کم عمر میں سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ایک کلین سلیٹ میموری والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کریں، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 47 سال تک زندہ رہنا تھا. 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں تو، اور کئی صحابہ کی استاد ہیں، ان تک دین پہنچانا تھا. اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو تربیت ہے وہ بھی ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، کیونکہ بالکل چھوٹی عمر کے اندر، 9 سال کی عمر کے اندر، بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں. اور اس حوالے سے جو غامدی صاحب اور چند کچھ اور لوگ جو ہیں اس معاملے میں اس کو 9 کو 19 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو کوشش کر رہے ہیں غیر مسلم تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو پھر بھی کہیں گے کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر جو ہے وہ 52 سال ہے، اس کے ساتھ 19 سال کی لڑکی کی شادی بھی صحیح نہیں ہے. جب تک آپ اس 19 کو 49 تک نہیں لے جاتے نا تو غیر مسلم نہیں خوش ہوں گے. لہذا یہ ایفرٹ جو ہے وہ بالکل فضول ایفرٹ ہے. اس کی بجائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیں. ظاہر ہے کہ وہ بالغہ والا معاملہ تو تھا، کم عمر اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آگے ٹرانسفر ہو سکے.
اور یہ واحد بیوی ہے جو کنواری ہیں، باقی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی جو تصویر ہے مجھے لا کے جبریل نے دکھائی تھی اور کہا کہ یہ عورت ہے جو آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ تو یہ ایک بڑا خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ تھی سیدہ عائشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا۔ لہذا اس حوالے سے جو اعتراضات منکرین احادیث کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں فراڈ ہیں، وہ بھی غلط ہیں، اور اسی قسم کے اعتراضات جو غالی اور رافضیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ وہ سیدہ عائشہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، خصوصاً آج کل ایک مشہور عرب کے اسکالر ہیں یاسر الحبیب، جن کو اہل تشیع کے علماء نے خود جو ہے رافضی ڈکلیئر کر دیا اور گمراہ، کیونکہ وہ امام خمینی کو بھی کافر کہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ اب ان کا میں رد ظاہر ہے اردو میں تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے تو عربی میں کرنا پڑے گا، وہ عربی میں کر رہے ہیں سارے معاملات، لیکن چونکہ ان کے ویڈیوز آج کل عام ہیں تو میں اس حوالے سے کلیئر کر دوں۔ اور دوسری طرف جو سلفی ہیں وہ ان کی ویڈیوز کا رد کر رہے ہیں، اور وہ رد کرنا بھی عجیب طریقے سے رد کرنا ہے کہ بھائی شیعہ کے کھاتے میں تو تب ان کو آپ ڈالیں کہ جب شیعہ اس کو آن کرتے ہوں۔ شیعہ تو اس کو خود جو ہے وہ نکال چکے ہیں، اور اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء، ایران کے بڑے بڑے مفتی، انہوں نے اس خبیث کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ اہل تشیع سے خارج ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کی بدنامی ہے۔ تو لہٰذا ان کے معاملات کو اہل تشیع پہ تھوپنا یہ ہم اہل سنت کی طرف سے زیادتی ہوگی۔ یہ بالکل اس طرح کی زیادتی ہے کہ اگر اہل تشیع جو ہیں قادیانیوں کے معاملات کو سنیوں پہ تھوپنا شروع کر دیں، کیونکہ قادیانی فرقہ جو ہے وہ اہل تشیع سے نہیں نکلا بلکہ سنیوں سے نکلا ہے۔ غلام احمد قادیانی کے جتنے استاد ہیں یا تو دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں، اور شروع میں تو دیوبند اس پہ کفر کا فتویٰ ہی نہیں لگا رہے تھے۔ جب احمد بریلوی صاحب نے حسام الارمین لکھی تو پھر ان کی آنکھیں کھلی، تو پھر انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔